اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ. اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کی تبلیغ کا انکار کیا اور بڑے سرکش ہوئے اور کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ہم اپنے معبودوں کو بتوں کو تمہارے کہنے کے مطابق نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تمہاری باتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. بلکہ سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے بت تم سے ناراض ہو گئے ہیں اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھیرنے کی تم باتیں کر رہے ہو. جب انہوں نے انکار کیا اور کوئی صورت نہ رہی کہ وہ ایمان لائے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمارا حکم آیا یعنی عذاب کا حکم. اللہ تعالیٰ نے یا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم ان کے اوپر عذاب نازل کرو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حکم سے ان پر عذاب نازل فرمایا. یہ جو عذاب آنا تھا یہ عذاب قوم عاد پر اچانک آیا، ظاہر ہو گیا. یہ عذاب کی شکل کیا تھی؟ عذاب کی شکل یہ تھی کہ سخت ہوائیں چلی، اتنی تیز ہوا تھی، طوفانی ہوا کہ درخت اکھڑ گئے اور ان کے جو گھر تھے وہ اکھڑ کر تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے گھر کی کوئی چیز بچی نہ رہی. یہاں تک کہ یہ خود کفار و مشرکین ہوا کے دباؤ سے اچھلتے تھے اور زمین پر آ کے نیچے گرتے تھے. اور ہوائیں اتنی تیز تھی کہ یہ ان کی ناک میں گھستی تھی اور ان کے پیٹ کے نظام کو خراب کرتی تھی اور ان کے پیچھے کے مقام سے نکلتی تھی اور ان کی وہیں پہ موت ہو جایا کرتی تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا. اور جو ان کے کھیت تھے، باغات تھے، سارے کے سارے اس طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے تھے، خراب ہو گئے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھیے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا. یہ تو عذاب آیا تھا سب کے لیے، مانے سب کے اوپر آیا، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ صرف کفار و مشرکین پر ہی رہا، مسلمانوں پہ اس کا اثر نہیں ہوا. اب یہ ہوائیں جو چلی ہے ان کے گھر تو برباد ہو گئے، ان کی کھیتیاں باغات تو پورے اجڑ گئے اور یہ خود ہلاک ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے ان کے لیے یہی طوفان خوشگوار ہوا بن گئی اور ان کے مکانات ان کے درمیان رہنے کے باوجود صحیح و سالم تھے، اور ان کے جو باغات تھے، کھیت تھے، ان کے اوپر اس طوفان کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بالکل صحیح سالم تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ والوں کو یعنی مسلمانوں کو اس عذاب سے بچا لیا. تقریباً وہ 3 یا 4 ہزار مسلمان تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ مومنوں کو بچا لیا اور ان کے گھروں کو ہی بچا لیا اور ان کے کھیت کو، مال کو، اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے ہود کو بچایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ہود کے ساتھیوں کو بچایا، ان کو نجات دی. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بچایا گیا
اسی شکل اسی صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کو بچایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان پہ تو عذاب آئے گا ہی نہیں۔ ان کے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اس عذاب سے بچا لیا گیا، ان کے بچانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار سے، یعنی ان کی مشکلات سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ کفار و مشرکین جو ایمان قبول نہیں کرتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف سے ان کو نجات عطا فرمائی، یہ مطلب ہے، اس سے نجات عطا فرمائی۔ اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، یعنی اس عذاب سے جو عذاب چھا گیا تھا اس عذاب سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ورنہ ایک نبی تو فرشتے سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھتا ہے، فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں، عذاب کے درمیان رہتے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کے ایک نبی ہوتا ہے کہ ان پر عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے موجودگی کی وجہ سے، ان کے وجود مسعود کی برکت سے جو ان کی قوم ہوا کرتی، امت ہوا کرتی ہے، وہ اس عذاب سے نجات پا جاتی ہے جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ ہم نے اپنی رحمت فرما کر بچایا۔ اسے کیا بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی شخص اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کچھ انسان کو ملتا ہے دنیا میں اور ملے گا آخرت میں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جائے گا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی بھر صرف نیک کام کیا، اچھا کام کیا، کوئی برا کام کیا ہی نہیں، اس لیے میں اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اللہ کے فضل، کرم اور اس کے رحمت کی بنیاد پر دنیا میں آفتوں سے بچا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی جنت میں جب جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہی جائے گا۔ یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، عمل کی وجہ سے کوئی نہیں بچا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سخت عذاب۔ سخت عذاب کیا ہے؟ ایک تو یہی جو طوفان کا عذاب آیا تھا، ہواؤں کا طوفان تھا، اس سے نجات دی، اور قبر میں جب یہ کفار و مشرکین جائیں گے، قبر کی تکلیف ہوگی، قبر کا عذاب ان کو ملے گا، اس سے نجات دی۔ پھر قیامت کی محشر کی جو گرمی ہوگی، جو تپش ہوگی، جو اس کا عذاب ہوگا، تکلیف ہے، اس سے نجات دی۔ پھر دوزخ کے عذاب سے ان کو نجات دی۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ عذاب غلیظ ہے، سخت عذاب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے ہمارے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مذہب کو، دین کو تسلیم کیا، ہم نے ان کو ان تمام تکالیف سے، عذاب غلیظ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ و معمون رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔